السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ عن قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ابھی چند دن، 2-4 دن باقی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 احادیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان احادیث کے شروع کا جو مضمون ہے وہ مختلف ہے، لیکن جو آخری حصہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی مختلف 3 کام ہیں لیکن ان کا ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا انعام وہ ایک ہی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہاں لفظ صام بولا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کا قیام یعنی تراویح ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھی، رمضان مبارک کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یعنی پہلی حدیث میں لفظ صام تھا کہ جس نے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اور دوسری حدیث میں من قام ہے، یعنی قیام رمضان، تراویح قیام اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، تو اس کا انعام بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے، تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان 3 احادیث پہ اگر ہم غور کریں، اگرچہ احادیث تو اس موضوع پر اور بھی ہیں، لیکن یہ سردست 3 روایات میں نے ذکر کی ہیں جو بخاری شریف سے لے کر حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف یعنی الفاظ کے ساتھ کچھ فرق کے ساتھ موجود ہیں، لیکن تمام ان 3 روایات میں جو چیز مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا قیام یا رمضان مبارک کے روزے یا لیلۃ القدر کی عبادت جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ کی، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ یہ کام کیے تو اس کا انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا شفقت اور رحمت ہوگی کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ پر پورا یقین، اور ایمان کا جو باب ہے اس میں انسان کا پختہ ہونا ہے، اور احتساب سے مراد اپنے اس عمل کا ثواب اللہ سے شمار کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے۔ یعنی انسان اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے توبہ کرے، اپنی حالت کو تبدیل کرے، اور پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور ثواب کے حصول کی نیت سے یعنی رمضان مبارک کا قیام کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، لیلۃ القدر کا قیام کرے، لیلۃ القدر کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی جو اللہ کے حق ہیں وہ پورے نہیں کیے، جیسے نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، اس طرح حج نہیں کیا ہے استطاعت ہونے کے باوجود، تو یہ جو گناہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، حقوق اللہ ہیں، وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو حق بندوں کے ہیں، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے،
وہ یا تو ادا کرنے ہوں گے یا ان سے معاف کروانا ہوگے۔ مثلا کسی کا حق دینا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا پیسہ دینا ہے، رقم دینا ہے، کوئی چیز دینا ہے، تو اس کو وہ واپس کرنا ہوگی یا اس کی خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، بغیر کسی پریشر کے اس سے معاف کروانا ہوگی۔ تو ان 3 احادیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، جو رمضان مبارک کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے، جو لیلۃ القدر کی عبادت ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو من قام رمضان، جس نے رمضان مبارک کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اس کی زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قیام تراویح یہ سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں یا اس کی اجازت دیں یا وہ کر کے دکھائیں اسے سنت کہتے ہیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کوئی بھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، آپ کے اقوال، آپ کے احکام سے ثابت ہو، وہ بھی سنت ہے۔ جو آپ کے فعل، آپ کے عمل، آپ کے اعمال سے ثابت ہو، وہ بھی سنت ہے۔ اور جس کی آپ اجازت دیں وہ بھی سنت ہے، یعنی آپ کے سامنے کام ہوا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں، وہ بھی سنت ہے۔ تو یہاں ترغیب دی جا رہی ہے رمضان مبارک کے قیام کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ اس حدیث میں ان کا رد موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ نماز پڑھائی ہے اور پھر اس خطرے سے چھوڑ دی تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ رمضان مبارک کا قیام یعنی تراویح عبادت قیام، اور اس طرح لیلۃ القدر کی عبادت لیلۃ القدر کا قیام، اور اس طرح رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، اور انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مختلف کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ نے منبر پر سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر بھی آمین، تیسری پر بھی آمین۔ جب صحابہ کرام نے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کو پالے، یعنی رمضان مبارک اس کی زندگی میں آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو میں نے آمین کہہ دیا ہے۔ اور دوسری بار فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے جس کی زندگی میں والدین بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دونوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو میں نے آمین فرمایا ہے۔ اور تیسری بات جو بیان کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور کوئی آپ پہ درود نہ پڑھے، کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو آپ نے آمین فرمایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے ادا کر رہے ہوں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا کر رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہوں، آپ کی زبان اطہر سے آمین کہا جا رہا ہو تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے انتہائی بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کرے، مغفرت کو حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بن جائے۔ بہرحال ان 3 احادیث کے اندر شروع میں مختلف 3 کاموں کا ذکر ہے اور آگے ایک ہی لفظ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔